اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کی توفیق سے بہت ہی برکتوں والی فضیلتوں والی صورت کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 39۔ آج کے سبق میں ہم 9 آیات دیکھیں گے۔ ان آیات میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، کیا سبب تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو فرشتوں میں سے نہیں تھا اس نے انکار کیا۔ اور پھر آگے کی آیات میں آدم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور پھر آدم علیہ السلام نے کس طرح سے توبہ کی اور کون سی دعا کی، وہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ ملائکہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں اور اس کی تحمید میں، اس کی تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی یعنی ایک ایسی قوم جو نسل بعد نسل، ایک ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی۔ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایسی قوم جو نسل در نسل ایک کے بعد ایک آئے گی۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس زمین میں، تو بنائے گا من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور جو خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ جو سوال تھا، جو انہوں نے یہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ کیا تو ایسی مخلوق کو ایسی، یعنی کیا تو بنائے گا یا پیدا کرے گا اس زمین میں جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کوئی حسد نہیں تھا، کوئی انسانوں سے ان کو حسد نہیں تھی، یا کوئی اعتراض کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں اس طرح سے پوچھ رہے تھے، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے انہوں نے اس طرح سے کہا کہ اے رب، اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ حالانکہ اس میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خرابیاں کریں گے، فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اگر اے ہمارے رب ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، تو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیری عبادت کرے، تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو یا اللہ، ہم تو ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ ایسی قوم ہے، ایسے یعنی لوگ ہوں گے کہ وہ خرابیاں کریں گے، فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کا تم ذکر کرتے ہو، جس کا تم نے ذکر کیا ہے، اور تم اس مصلحت کو نہیں جانتے کہ میں ان میں انبیاء پیدا کروں گا، میں ان میں اپنے رسولوں کو مبعوث کروں گا، ان میں صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، مقربین، اور مجھ سے ڈرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے سب کے سب نام، اسماء کلھا، سب نام، تمام نام سکھا دیے۔ کون کون سے نام؟ تمام چیزوں کے نام، پھر ان کی صفات بتا دی، ان کے افعال، ان کے ایکشن چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سب ان کو سکھا دیا، اس کے فائدے جو ہے اس کے فوائد کا علم دے دیا۔ مثلاً جیسے انسانوں، جنوں، حیوانوں، زمین ہے، خشکی، تری، پہاڑ، گدھے، یہاں تک کہ جانوروں کے نام بھی، اور اس طرح کے دوسرے نام، ہر چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور پھر اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، اور کہا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
ان فرشتوں سے پوچھا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ چیزوں کے نام بتانے کے لیے فرشتوں سے کہا، اور فرشتے کہا قالوا سبحانک، کہا کہ اے اللہ، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا کہ اے رب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ یا اللہ، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے علم کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا چاہیے، نفع بخش علم مانگنا چاہیے، قرآن اور حدیث کا علم۔ اور یہ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربی زدنی علما، اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، اب کیا کرو، انبئہم باسمائہم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، اب آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیے، وہ چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اس کے بعد کون کون سی چیزیں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے کہا تو آدم علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کہ تم جبریل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ اس طرح کے تمام چیزوں کے ایک ایک کر کے سارے نام بتا دیے، حتیٰ کہ کوے تک کا نام بھی بتا دیا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کبوتر، کوا اور ہر چیز کے نام بتا دیے۔ اور جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جو حکمت تھی اس کو واضح کر دی، دوسرا یہ بھی کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی، اس علم کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اور اہمیت علم فرشتوں پر واضح کر دی، اور جب فرشتوں پر یہ واضح ہوئی تو فرشتے فوراً اپنے علم کی کمی کا اعتراف کیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام کو کس طرح فضیلت ملی؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نفع بخش علم عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کا علم ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت کے بعد آیت 34 میں ان کی دوسری تکریم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آنر کیا، ان کے دوسرے آنر کا، تکریم کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ اور اس نے اس طرح کیوں کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، پر ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس کو اپنی عبادت پر اور اپنی علم پر بہت تکبر تھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی اسی عبادت اور علم کے اعتبار سے فرشتوں سے وہ بڑھ کر تھا، وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ تو جب یہ حکم دیا تو فرشتوں نے تو کر لیا سجدہ، لیکن اس نے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے۔ اور یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم کے طور پر کروایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا تعظیم کے طور پر، آنر کے طور پر، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ لیکن اب اس شریعت میں تعظیم کے طور پر بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں تھا، جس طرح اگر آپ سورہ یوسف میں دیکھیں، وہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تعظیم کے طور پر،
تو پہلی شریعتوں میں تھا، لیکن اس شریعت میں اس کو یعنی حرام کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے سوا تعظیم کے لیے بھی کسی کو نہ سجدہ کیا جائے گا، سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور رکوع کی طرح جھکنا یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنے پیروں اور مرشدوں کے سامنے اس طرح جھک کر جاتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں، سجدے ان کو کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حدیث میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں شام گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو یہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے ان کی تقریب کے لیے، تو کہاں پھر یہ پیر مرشدیں، یہ مزاروں والوں کو لوگ آج کل سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کو درست فرما دے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر میں آ کر انکار کیا اور تکبر کیا، اور ذرا غور فرمائیں، اس نے ایک سجدے کا، اللہ تعالیٰ کی صرف ایک حکم کا انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا، رجیم بن گیا، لعنتی بن گیا۔ اور کیا اس کے عمل تھے؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے۔ ذرا تصور کریں، کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے شامل ہو گیا، بڑا عبادت گزار تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت سے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، لیکن حسد اور تکبر کی وجہ سے کہ وہ اپنے اس مقام کو، اس مرتبے کو وہ گوا بیٹھا، اتنا برا اس کا انجام ہوا۔ کہاں عبادت گزار تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا، عبادت گزار سے لے کے اس کا انجام کافر بن گیا۔ تو جب عبادت بھی تکبر، جب عبادت کرتے ہیں انسان، جیسے ہم لوگ بھی ہے، بہت کیئرفل ہمیں رہنا ہے کہ اگر عبادت کر کے اگر ہمیں تکبر پیدا ہو رہا ہے، تو جب یہ تکبر آ جائے گا تو پھر انسان ابلیس بن جاتا ہے۔ جب عبادت بھی تکبر پیدا کر دے تو انسان پھر ابلیس بن جاتا ہے۔ اور گناہ کا آغاز اس کا کس طرح سے ہوا؟ تکبر سے ہی ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دیکھ لیں آپ، اگر اتنا بھی تکبر کسی کے دل میں ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہی دو چیزیں، حسد اور تکبر، جس کی وجہ سے شیطان لعنتی ہوا، اور انہی چیزوں میں کتنے سارے لوگ ملوث ہیں، حسد میں اور تکبر میں۔ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کی تعریف ہوئی، میری کیوں نہیں تعریف ہوئی، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنا، جلنا، کڑنا، حسد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا کہ اس کو تو اتنا ملا، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، اس کو ملا مجھے نہیں ملا۔ نہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، وہ بہتر جانتا ہے۔ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنا، حسد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس کا ہی انجام دیکھ لیں، ابلیس کا ہی انجام کہ حسد کی وجہ سے کہاں آ گیا۔ اور دوسری چیز جو ہم سب کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا ہے، جس میں تکبر ہے، کہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں۔ ابلیس کو کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم بشر مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کو بہت اس بات کا تکبر تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر، کہتا تھا نا کہ میں بہتر ہوں۔ تو یہ تکبر واقعی انسان کو یعنی برباد کر دیتا ہے، دونوں جہانوں میں اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو کسی بھی چیز پر ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے۔ کچھ ہمارا ہے ہی نہیں تو تکبر کس بات کا؟ نہ اپنے حسن پر تکبر، نہ اپنے علم پر تکبر، نہ کوئی اپنے عہدے پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنی ڈگریوں پر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنی عبادتوں پر، کسی چیز میں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے جیسا کوئی نہیں، میں تو دیکھو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو دیکھو وہ بھی کرتی ہوں، فلاں دیکھو وہ تو کچھ کرتی ہی نہیں۔
اپنے آپ کو اپنا آپ اچھا نظر آنا اور دوسرے لوگ برے ہیں، حقیر ہے، گناہ گار ہے، جیسے کیڑے مکوڑے، اور میں تو بہت بڑی چیز ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تکبر۔ اور جس کے دل میں تھوڑا سا بھی بڑپن آ جائے کہ میں کوئی چیز ہوں، تو یہی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ تو اس کے انکار کرنے اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ایک سجدے کا انکار کیا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اللہ تعالیٰ کے کتنے سارے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی ندا کانوں میں پڑتی بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو سن کے انسنی کر دیتے ہیں اور کتنے سارے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو عبادتوں میں ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو یا اللہ نماز کا پابند بنا دے۔ اب آگے کی آیت 35 میں یہاں پر آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت کا ذکر ہے۔ پہلی علم کی فضیلت، دوسرا سجدہ کروایا فرشتوں سے، اور اب اس آیت میں تیسری فضیلت، جنت کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مسکن بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو، ٹھہرو، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت میں رہو اور جہاں سے کھانا ہے، جو مرضی کھانا ہے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ اس کا قرآن اور حدیث سے ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن گندم کے درخت جو ہے اس کو مشہور کر دیا گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انجیر کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا، گندم کا درخت تھا، تو ہمیں اس کے نام معلوم کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا کہ جہاں مرضی کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا، یہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش اور امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں جنت کے تمام درختوں میں سے، جتنی بھی درخت ہیں ان میں سے جو مرضی کھانا ہو کھاؤ، لیکن صرف ایک درخت سے منع کیا۔ تو اس کے بعد اب شیطان کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو وسوسے ڈالا، ان دونوں کو پھسلا دیا۔ کس طرح سے کہ شیطان دونوں کو نہ بہلانے لگا اور ان سے جھوٹ بولا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم دونوں جنت میں رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اس درخت سے کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ جو درخت ہے اگر اس درخت سے کوئی بھی کھا لیں گے تو وہ فرشتے بن جائیں گے، یا نہیں تو پھر ان کو ہمیشگی والی زندگی مل جائے گی، وہ دائمی زندگی ان کو مل جائے گی۔ اور یہ ابلیس نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ دیکھو میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کر میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں اب قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اتنا یعنی بتا رہا ہے، تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے۔ اسی لیے دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اس ابلیس نے بھی یہی کیا نا، اللہ تعالیٰ کی یعنی قسم کھا کر کہا، اور یہ اپنی اس چال میں کامیاب ہو گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا، اور نکلوا دیا اس نے انہیں، اور جس آرام اور راحت اور عیش میں وہ تھے اس نے ان کو نکلوا دیا۔ وہ جنت کے لباس وہاں پہنتے تھے، عمدہ رزق ان کے لیے تھا، ان کے لیے کشادہ جگہ تھی، اور ان کے لیے آرام کے تمام سامان تھے، لیکن ان سب سے محروم کروا دیا اور وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور شیطان کی باتوں میں آ کر، اس کے وسوسوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو،
اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو آدم علیہ السلام اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا دوسرا معنی بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ، یعنی فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک، ایک فکسڈ ٹائم تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، رزق ہے، اجل ہے، ایک وقت تک، ایک مقدار کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں آئے تو توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ، پھر سیکھ لیے آدم نے مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے کلمات کو سیکھ لیے، چند کلمے سیکھ لیے۔ کون سے کلمات سیکھ لیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور وہ کلمات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو سورۃ الاعراف میں جو دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں عرض کرنے لگے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے، دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائی، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور ان کلمات کے ذریعے، ان دعاؤں اس دعا کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کیا۔ فتاب علیہ، اس پر توجہ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہی تو التواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر نافرمانی دونوں نے کی، آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی اور شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کا رویہ دیکھیں کہ جیسے ہی غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی، اپنی غلطی کو مان لیا، اور ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ، ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ لیکن ہم الٹا کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، بلیمنگ گیم شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی معصوم، میں تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بس مجبوری میں کر لی، شیطان نے کروا لیا، شیطان کے وسوسوں میں، بس حالات ایسے ہو گئے تھے تو کرنا پڑا، ورنہ میں تو نہیں کرتی، بچوں کی محبت میں کرنا پڑا، شوہر نے کہا تو شوہر کے لیے کرنا پڑا۔ ہم تو گناہ کے کام کر کے ہم ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی ہاں ہوا ہے، گناہ مجھ سے ہوا ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ہم ماننا ہی نہیں چاہتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے میں نے کیا، میں تو بڑی معصوم۔ اور قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوگا، شیطان کہے گا کہ آج تم مجھ پر ملامت نہ کرو، قیامت والے دن بھی شیطان پہ ملامت کریں گے کہ اس کی وجہ سے کیا، تو وہ تو کہے گا کہ میں تو بری ذمہ ہوں، مجھ کو آج یعنی مجھ پر ملامت نہ کرو، میں نے تو بس ایک دعوت دی تھی، ایک بات سجھائی تھی تمہیں، آگے بڑھ کے تو اس دعوت کو تم نے ہی قبول کیا۔ تو یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، جو ہم گناہ کے کام کر کے ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، تو جو بھی ہمیں ورغلاتے ہیں یا بہکاتے ہیں یا حالات ایسے ہیں یا مجبوری میں ہیں، تو کوئی ہمیں پکڑ کے کرواتا تو نہیں ہے نا، ہاں وہ بات سجھاتے ضرور ہیں، لیکن کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہم کریں، اور گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو اس میں 3 شرطیں، اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر ہم کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، اگر یا کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں، تو اس کے 3 شرائط ہے، جب تک یہ تینوں چیزیں توبہ میں شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ سب سے پہلے انسان یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، جو بھی گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، چھپ کے کیا ہے، جو بھی ہے، پہلی فرصت میں اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر پشیمان ہو کہ ہائے میں نے کر کیسے لیا،
میں نے یہ کیا کیسے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اتنی بڑی نافرمانی کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کی شان میں نے اتنی بڑی گستاخی کی، میں نے کیا کس طرح سے؟ انسان پشیمان ہو، روئے، اس پر گلٹی فیل کرے، اور پھر اس کے بعد پختہ ارادہ کرے کہ اب میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گی، ایک مرتبہ تو ہو گیا مجھ سے، اب میں نہیں کروں گی۔ تو توبہ کی شرائط میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ کیا ہے کہ پہلے گناہ کو چھوڑ دیں، اس کے بعد پشیمان اور نادم ہو اس گناہ پر کہ بھائی میں نے کر کیسے لیا، اور پھر اس کے بعد کبھی نہ کرنے کا عزم کریں۔ اور اگر انسانوں کے ساتھ اگر کوئی گناہ کیے ہیں انسانوں کے ساتھ، تو یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی اس میں بھی یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، پشیمان ہو، پھر آئندہ نہ کریں، اور ان کے ساتھ جو ان کے حق مارے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کا مال ناحق لے لیا ہے تو اس کا وہ مال ان کو لوٹا دیں، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں، کسی کا دل دکھایا ہے، طنز کیا ہے تو پھر ان کو راضی کر لیں۔ تو انسانوں کے حق میں جو ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں 4 شرائط ہو جاتی ہیں۔ ایکسٹرا شرائط کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں جو ہم نے کیا تھا وہ چیز ان کو ہم لوٹا دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف کیا، یہی ہم نے سیکھنا ہے۔ اگر روٹھے رب کو منانا ہے، ہم سب منانا چاہتے ہیں نا، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، کہیں کہ یا اللہ ہوا ہے مجھ سے گناہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یا اللہ میں بڑی شرمندہ ہوں، یا اللہ میں بڑی پشیمان ہوں کہ میں نے کیسے کیا، میں نے کیسے تیری نافرمانی کی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، یا رب مجھے ایک موقع دے دے، اب میں کبھی تجھ کو ناراض نہیں کروں گی، یا اللہ بس تو مجھے معاف کر دیں۔ نادم ہو، پشیمان ہو، دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، چاہے ہم کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کر لو، چاہے ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لو، وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی بات لوگ کہتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں، جس کی کوئی دلیل یا کوئی سند، کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب عرش الہی کی طرف دیکھا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آدم علیہ السلام نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ قرآن سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، جس سے انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ والی جو حدیث لوگ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے، تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعائیں کی تو بغیر کوئی کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ کا واسطہ یا وسیلہ انہوں نے نہیں پکڑا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اترو تم، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو کیا کرے، فمن تو جس نے تبعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا تو فرمایا ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اب دنیا میں جاؤ، اور جب جاؤ گے دنیا میں تو وہاں پر تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور ہدایت کس طرح سے آئے گی؟ ہدایت کا مطلب یعنی انبیاؤں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کے ذریعے میری ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے احکامات اور اس کے طریقے تم تک پہنچیں گے، اور جو انہیں قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق بنے گا۔ تو ہدایت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی، انبیاء ہے جو رسولوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ہمارے لیے انتظام کیا، تو یہ ہدایت آئے گی، اور جو کوئی اس کی اتباع کریں گے، اس ہدایت کی پیروی کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کریں گے، تو پھر ان کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اور خوف کس چیز کا؟ یعنی آخرت کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ بڑے وہاں پر پرامن رہیں گے، وہاں پہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔
اور وہ نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی دنیا کے بارے میں جو انہیں دنیا میں حاصل نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں نا، خوف ہے اور غم ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ یہ دونوں چیزوں سے محفوظ رہیں گے، نہ ہی انہیں خوف ہوگا آخرت کا، نہ ہی انہیں دنیا میں نہیں حاصل ہونے والی چیزوں پر کوئی غم ہوگا۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی نہیں گمراہ ہوگا، اور فرمایا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی تکلیف اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو پیروی کرتے ہیں کہ نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوں گے اور نہ وہ کوئی آخرت میں کوئی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس سے جو منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی اس دنیا میں بھی تنگ رہے گی۔ آج دیکھ لیں ہر چیز ہوتے ہوئے بھی کئی لوگ دیکھیں ڈپریشن کا شکار ہے، زندگی ان کی بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، مشکلات، پریشانی ہے، ذہنی سکون نہیں، سکون سے سو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کا یہی انجام ہوگا، اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی تنگ ہوگی اور قیامت والے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، کفر کرنا اور جھٹلا دینا، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کا انجام ہوگا۔ تو ان دو آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، لیکن جو انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور جھٹلائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ پھر جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے سبق سے، آج کی آیات سے کچھ چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہی دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی جو فضیلت تھی وہ علم کی وجہ سے، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتے، لیکن ان پر بھی فضیلت آدم علیہ السلام کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، تو اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ علم سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ علم صرف اور صرف اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، جس کو جتنا چاہے دے، جس کو چاہے اس علم سے محروم کر دے۔ اسی لیے علم اسی سے مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم میں اضافے کی دعا سکھلائی، دعا بتلائی، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہ کون سا علم ہے؟ یہاں پر خاص جو علم مراد ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، دین کے احکام اور اس کے مسائل کا علم ہے، حلال اور حرام کی تمیز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے۔ تو قرآن کا یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ اس کے اتنے فوائد ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو ہی نہیں سکتے، علم سے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت کا راستہ اس سے آسان ہوتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، ہر ہفتہ آپ کے پاس
قرآن کی آڈیو یا ویڈیو آ جاتی ہے 40 منٹ، کبھی ہو سکتا ہے 50 منٹ ہو، 55 منٹ ہو جائیں، کیونکہ سبق ہمارے ابھی آیات ہم زیادہ لے رہے ہیں اپنے سبقوں میں، تو ہو سکتا ہے 40 منٹ، 45، 50، 55 منٹ ہو جائیں، گھبرائیں نہیں۔ آپ لوگوں کے پاس ایک ہفتہ ہے، پورا ایک ہفتہ ہے اس سبق کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ علم اللہ تعالیٰ انہیں ہی عطا فرماتا ہے جن کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے یہاں بٹھایا ہے علم سیکھنے کے لیے تو اللہ نے ہم پہ بڑا رحم اور کرم کیا ہے، اس کو بوجھ بالکل نہ سمجھیں۔ یہ علم جنت کا راستہ آسان کروائے گا، اور طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور یہ علم آپ کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز اسی علم سے حاصل ہوگی، تو اس علم کو سیکھنے میں کوتاہی نہ کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ ہائے 40 منٹ کی آڈیو، ہائے 50 منٹ کی ہم کیسے سنیں گے، تو دنیا جہان کے کام تو ہم سارے کرتے ہیں، اور قرآن کا علم لینے کے لیے ہفتے میں 40-50 منٹ ہمیں بہت زیادہ لگ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں دل سے اس علم کو سیکھیں، کیونکہ یہ علم ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر دوسری چیز اگر ہم آج کے سبق سے دیکھیں تو ابلیس جو بہت عبادت گزار تھا، اتنی عبادت اس نے کی، سالوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل فرما لیا، لیکن دیکھیں کبھی کبھی نا ایک عمل، صرف ایک عمل آدمی کو جہنم کے گڑھے میں گرانے کے لیے کافی ہو جاتا، صرف ایک عمل، ایک نافرمانی، اور اس ابلیس سے کیا ہوا، وہ ایک نافرمانی کا کام ہو گیا۔ اللہ نے سجدہ کا حکم دیا، سجدہ نہیں کیا، اور وجہ تکبر اور حسد۔ یہ جو تکبر ہے نا، میں بہتر ہوں، میں کوئی چیز ہوں، تو یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی اگر تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا علاج ہم کس طرح کریں کہ جس بات پر بھی ہمیں تکبر ہو، ہر کسی کا ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہم ہر کوئی الگ الگ چیزوں پر ہم تکبر کرتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کسی کو علم پر تکبر ہو، اپنے کسی کو اپنے حسن پر تکبر ہو، کسی کو اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادت پر تکبر ہو، کسی کو اپنے خاندان پر، اپنی اولاد پر، اپنی ڈگریوں پر، تو ہر کسی کا تکبر مختلف ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں کس بات پر ہم تکبر کرتے ہیں، اور پھر یہ احساس کریں، یہ غور کریں کہ تکبر کس بات کا، یہ تو میری رب کی عطا ہے، اس میں میرا کیا کمال، میری کیا بڑائی، اس میں تو یہ رب نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اس کی عطا ہے، جب چاہے وہ چھین لے، جب چاہے مجھ سے یہ نعمتیں، یہ چیزیں واپس لے لیں جس پہ آج میں اکڑ رہی ہوں، جب چاہے اللہ اسے چھین لے، مجھے محروم کر دیں۔ ڈرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس پہ اکڑنا، تکبر کرنا، فخر کرنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ اس میں ہمارا کمال ہے ہی نہیں۔ اور دوسری چیز، کبھی لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں کہ میں کوئی چیز ہوں، باقی کے ہر کسی کو کچھ آتا ہی نہیں، وہ گناہگار، وہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا، ہر کسی کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر واقعی کسی کو حقیر اور کمتر سمجھنا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے نا کہ ہر بار دوسروں کو ہی ہم کٹگھڑے میں لا کے کھڑا کر دیں، کبھی ننند کو لا رہے ہیں، کبھی ساس کو لا رہے ہیں، کبھی بہن کو لا رہے ہیں، کبھی بھائی کو، کبھی شوہر کو، ہر کسی کو کٹگھڑے میں کھڑے کر دیتے ہیں، قصوروار بنا دیتے ہیں، ان میں کیڑے نکالتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو کٹگھڑے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے اپنے آپ کو الزام دیں، اپنے آپ میں خامیاں دیکھیں، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھیں۔ اور تیسری چیز ہم یہ بھی سیکھیں ان آیات سے کہ گناہ کر کے اس پہ اڑ نہیں جانا، اصرار نہیں کرنا، اڑ نہیں جانا، لاجک نہیں دینا، بہانے نہیں دینا۔ گناہ کر کے پہلے تو فوراً توبہ اور استغفار کرنا، اور ہر گناہ کے لیے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، دوسروں کو نہیں۔ کوئی ہم سے گناہ نہیں کرواتا، ہم خود بڑھ کے آگے کرتے ہیں۔ کسی کو الزام نہ دیں اپنے گناہوں کا، مانے کہ ہاں مجھ سے ہوئی ہے یہ غلطی، یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اور زندگی ہے، حیات ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ، چھوٹے بڑے، چھپے ظاہر، یا رب ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو یا رب تو معاف فرما دے۔
اے غفور، اے تواب، ہمیں تو گناہوں سے پاک کر دے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں۔ یا رب ہمیں گناہوں سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں گناہوں سے تو کراہت پیدا کر دے۔ یا رب تو ہم پر رحم فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ یا رب تو ہم پر رحم فرما، ہمارے تمام گناہوں کو تو بخش دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔